گرم کیا ثم اوقد علیہا حتی جس میں جہنم دیا گنو 1000 سال مال کے کائنات میں گرم کیتا حتی احمرت جہنم دیا جڑی بالکل سرخ ہو گئی جس میں جہنم دیا بالکل سرخ ہو گئی ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی میرے مال کے کائنات میں جہنم دیا گنو دوبارہ 1000 سال اور بڑھایا جس میں 1000 سال اور بڑھایا جہنم کا رنگ بالکل سفید ہو گیا جس میں جہنم کا رنگ بالکل سفید ہو گیا ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی میرے آقا مدین سیدنا جبریل امین کہہ رہے میرے مال کے کائنات میں جہنم دیا گنو 1000 سال اور بڑھایا جس میں 1000 سال اور بڑھایا جہنم کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا اور جہنم اندر شہر نظر کوئی نہیں آتی حتیٰ کہ جہنم اندروں نکلن والے جہنم کے شعلے بھی جہنم اندر نظر کوئی نہیں آ رہے فرمایا اللہ کے رسول جہنم اتنی زیادہ سیاہ ہو چکی ہے اتنی زیادہ سیاہ ہو چکی ہے کہ ہن جہنم دی اگ دے نکلن والے شعلے جہنم اندر نظر کوئی نہیں آ رہے آؤ حضرات اس کیفیت اس حالت دی جہنم کلو بچڑ لے اجمال کے کائنات میں رمضان دیتا رمضان المقدس تا مقدس مہینہ دیتا آخری عشرہ دیتا پھر مال کے کائنات میں قرآن مجید اندرو میں نے تم ایک مقام دیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کائنات میں موقع دیتا اجمال کے کائنات میں سامنے رخصت دیتی ٹائم دیتا وقت دیتا چھٹی دیتی زندگی دیتی سب تو وقت کے مال کے کائنات میں سامنے رمضان دیتا خدا را اس رمضان المقدس کے مہینے نو غنیمت جان دے ہویا اپنے آپ نو بچا لو قوم قبیلے والے نو بچا لو آپ تے اولاد نو بچا لو اپنے والدین نو جہنم کے حق دے کولوں محفوظ کر لو سیدنا جبریل امین آقا مدینہ مخاطب کر کے 3 باتیں کی سیدنا جبریل امین آقا مدینہ کہہ رہے ہیں فرمایا اللہ کے رسول یہ جڑی دنیا کائنات کے رنگینیاں سی دیکھ رہی ہیں پھل وینیاں پھول وینیاں باغات وینیاں اگر مال کی کائنات ایک سیکنڈ دے اندر ساری رنگینیاں نو جلا کر کے راکھ کرنا چاہے مال کے کائنات میں کسی بہت بڑے حملے کی ضرورت کوئی نہیں مال کے کائنات میں کسی بہت بڑے دھماکے کی ضرورت کوئی نہیں بلکہ جڑا جہنم دا گڑھ ہے مال کے کائنات جہنم دے گڑھے اندر ایک سوئی دے نکے دے برابر ایک باری سوراخ کر دے سوئی دے نکے دے برابر سوراخ کرن دی وجہ تو دنیا ایک کائنات دیا ساری رنگینیاں جل کر کے راکھ ہو کر کے رہ جاتی سیدنا جبریل امین آقا مدینہ نے دوسری بات ارشاد فرمایا اللہ کے رسول یہ جڑی دنیا کائنات ہے مال کے کائنات کی ایسی مخلوقات بے نیا انسان بے نیا چرند بے نیا پرند بے نیا اور ہزاروں قسم کی مخلوقات نہ جانے کیڑیاں اگر مال کے کائنات توجہ میرے والے ہوئے کی گل سمجھ اندر آئے گی اگر مال کی کائنات ایک سیکنڈ دے اندر ان ساری مخلوقات نو ہلاک کرنا چاہے فوت کرنا چاہے تباہ برباد کرنا چاہے مال کے کائنات کسی بہت بڑے حملے کی ضرورت کوئی نہیں بلکہ مال کے کائنات جہنم کے دروغے نو ایک باری ان مخلوقات تے پیش کر دے حضرات جہنم کے دروغے اندروں بدبو اتنی زیادہ آندی ہے سمیل اتنی زیادہ آندی ہے اس جہنم کے دروغے دی بدبو سن کر کے ساری مخلوقات تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتے ہیں آؤ حضرات آقا مدینہ سیدنا جبریل امین نے مخاطب کر کے تیسری بات ارشاد فرمائی
فرمایا اللہ دے رسول تیرے مالک کائنات کی مخلوق جنہوں میں تسی پہاڑ کے نہیں بڑے مضبوط ترین پہاڑ مالک کائنات میں زمین اتے گاڑ دیتے تک زمین نہ ہلے بڑی پاورفل مخلوقات میں مالک کائنات کی پہاڑ اگر مالک کائنات ان سارے دے سارے پہاڑ میرے آقا مدینہ سیدنا جبریل امین کہہ رہے ہیں اگر جڑے جہنم میں لگاما پہنایا گیا زنجیر پہنائے گئے اس زنجیر دا ایک کڑا مالک کائنات ایک باری ان مضبوط ترین پہاڑوں سے مار دے اس زنجیر دے ایک کڑے دی پہاڑ سے ٹکن دی وجہ تو اے جڑے مضبوط ترین پہاڑ میں تسی دیکھ رہی ہیں صرف جہنم کا ایک کڑا ان ہوتے ایک باری ٹک جائے مالک کائنات کا عذاب نہ سکتے ایک کڑا ٹکن دی وجہ تو سارے دے سارے پہاڑ سب زمینہ تھلے رس کر کے رہ جائیں اتنی سخت جہنم میرے آقا مدنی نے فرمایا آقا مدنی کہنے نے اب جنہوں میں استعمال کرنا تسی استعمال کرتے جے آقا مدنی نے فرمایا سب مالک کائنات نے جہنم دے گڑے اندر ایک باری گرم کیتا ایک باری گرم کرنے تو بعد دو باری ٹھنڈا کیتا اگر مالک کائنات دو باری ٹھنڈا نہ کرتے میں تے تسی اس اگ تے اپنی ہنڈیاں رکھ دے اپنا پتیلا رکھ دے سالن بنا لے آقا مدنی نے فرمایا اگر دو باری مالک کائنات اس اگ کو ٹھنڈا نہ کرتے میرا تیرا پتیلا بھی جل کر کے راکھ ہو کر کے رہ جاتا حضرات کیا کیفیت ہوئی کہ اس جہنم کی اگ دی جس اگ نو مالک کائنات نے 70 باری گرم کیتا 70 باری گرم کیتا کہ ایک باری بھی ٹھنڈا کر دیا کیتا آؤ حضرات اج مالک کائنات نے سن موقع دیتا ٹائم دیتا زندگی دیتی رمضان دیتا خدا انو غنیمت جانو انو غنیمت جان دے ہویا اپنے آپ انو بچا لو قوم قبیلے والے انو بچا لو جتنے تے براتی انو جہنم کی اگ دے کلو محفوظ کر لو آؤ حضرات میرے مالک کائنات کا قرآن ایک دوسرا مقام آؤ نا میرے مالک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا جہنم کی اگ تو بچن واسطے سنو ایک اور عمل بھی کرنا پڑے گا تو عمل کیے میرے مالک کا قرآن اج میں مخاطب کر کے کہہ رہا اگر جہنم کو بچنا چاہتے جی مالک کائنات کے عذاب کو بچنا چاہتے جی ایک کم کر کے آ جاؤ ایک پیغام میرے مالک کا قرآن میں دے رہا ایک پیغام میرے مالک کا قرآن سن سارے میں دے رہا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا فرمایا توبہ کرو مالک کائنات کے توبہ کرنے کے میں آج جڑے انسان نو دیکھو کوئی زنا دے اندر مبتلا نظر آ رہا کوئی بدکاری دے اندر مبتلا نظر آ رہا کوئی رشوت خوری دے اندر مبتلا نظر آ رہا کوئی سود دے اندر مبتلا نظر آ رہا کوئی کیڑے گناہ دے اندر مبتلا نظر آ رہا کوئی کیڑا گناہ کرتا ہے نظر آ رہا اور نہ میرے مالک کا قرآن فرمایا یا کائنات کے اندر توبہ کر لو حضرات توبہ کرنے کے لیے فرمایا توبہ نصوحا فرمایا ایمان کے دعوے داروں مالک کائنات کے اندر توبہ کر لو توبہ کرنے کے لیے توبہ نصوحا فرمایا پکی پکی توبہ کرو
سچے دل دے نال توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ اگر کوئی زانی بندہ زنا تو توبہ کرے، دوبارہ زنا دے نیڑے نہ جاوے، اگر کوئی بدکار بندہ بدکاری تو توبہ کرے، دوبارہ بدکاری دے نیڑے نہ جاوے، کوئی رشوت خور بندہ رشوت تو توبہ کرے، دوبارہ دے نیڑے نہ جاوے، کوئی سود خور بندہ سود تو توبہ کرے، دوبارہ سود دے نیڑے نہ جاوے، کوئی جھوٹ بولن والا بندہ جھوٹ تو توبہ کرے، دوبارہ جھوٹ نہ بولے۔ جس ویلے تسی پکی تے سچی توبہ کرو گے، ایسی توبہ کرو گے کہ جس گناہ تو توبہ کیتی دوبارہ گناہ دے نیڑے نہ گئے، آؤ پھر مالک کائنات تھانوں بدلے اندر کی دین گے، تھانوں بدلے اندر ملے گا کی؟ آؤ نا میرے مالک دا قرآن سورۃ الفرقان 19واں پارہ میرے مالک کا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک يبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہمارے ایمان والے جس نے مالک کائنات کے پکی توبہ کر لون گے، سچے دل دے نال توبہ کر لون گے، جس ویلے زانی بندہ زنا تو توبہ کر لوے گا، رشوت خور بندہ رشوت تو توبہ کر لوے گا، سود خور بندہ سود تو توبہ کر لوے گا، جھوٹ بولن والا بندہ جھوٹ تو توبہ کر لوے گا، ریاکار بندہ ریاکاری تو توبہ کر لوے گا، بدکار بندہ بدکاری تو توبہ کر لوے گا۔ پھر مالک کائنات ان بدلے اندر کی دیں گے۔ میرے مالک دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، مالک کائنات صرف اپنے بندے دے گناہاں نوں کلیاں معاف نہیں کرن گے۔ سونے تو پکی سچی توبہ کر کے میرے مالک کائنات دے کول آ جا، گناہاں دی معافی مانگ کر کے مالک کائنات دے دربار اندر آ جا، میرے مالک کائنات کلیاں تیرے گناہاں نوں معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، فرمایا مالک کائنات تیرے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ مالک کائنات کے کول توبہ کر کے تے دیکھو دیکھو جسے مالک کائنات تیرے نال پیار کتنا کرتے ہیں، مالک کائنات کے نیڑے آ کے دیکھو، پھر دیکھو مالک کائنات میرے نال محبت کتنی کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں آقا مدنی نے فرمایا جس ویلے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے میرے مالک کائنات اپنے ہاتھ کو کھلا دیتے ہیں، فرمایا ساری رات میرے مالک کائنات اپنے ہاتھ کو کھلا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کہاں دے لیں ہاتھ کو کھلا دے گا دے لیں، فرمایا اگر دل اجالے اندر آدم تے کسی بیٹے دے کولو کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، کوئی پیشی ہو گئی اور رات کی تاریکی اندر آ کر کے میں مالک کائنات میں منا لوے، میں مالک کائنات تے کول توبہ کر لوے، میں مالک کائنات آدم دے بیٹے نوں معاف کرن واسطے تیار بیٹھا۔ میرے آقا مدنی نے فرمایا ابن ماجہ دی روایت حدیث کا دوسرا ٹکڑا، فرمایا جس ویلے دن دا اجالا چھا جاتا ہے مالک کائنات دوبارہ پھر اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، سونا پھیلانے کا دلی اگر رات کی تاریکی دیکھ کر کے رات کا نیرا دیکھ کر کے آدم تے کسی بیٹے دے کولو کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی پیشی ہو گئی اور دن دے اجالے اندر آ کر کے مالک کائنات میں منا لوے، مالک کائنات دن دے اجالے اندر بھی معاف کرنے واسطے تیار ہے۔ سونا تو توبہ کر کے پھر تو مالک کائنات کے سامنے حاضر دے کے پھر ایک لذت کنی آندی ہے، چس کنی آندی ہے، قرار کنا آندا ہے، سکون کنا آندا ہے۔ میں مالک کائنات میرے نال بڑا پیار کرتے ہیں، میرے نال بڑی محبت کرتے۔ میرے آقا مدنی نے فرمایا آدم دا بیٹا جس ویلے ایک گناہ کرتا ہے نا ان دے دل تے ایک سیا نقطہ لگ جاتا ہے اور دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے،
ایک سیاہ نقطہ ہور لگ جاتا ہے کردیا کرم دیا گناہ دی وجہ تو نقطے لگ کر کے آدم دے بیٹے دا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور آدم دے بیٹے دا دل سخت ہو گیا اور انہوں رونا کوئی نہیں آندا اس حالت تے کیفیت اندر آدم دا بیٹا ایک باری مالک کائنات دے سامنے آ جاوے آ کر کے مالک کائنات دے کولوں معافی منگدے ہویا مالک کائنات دے خوف دی وجہ تو آدم دے بیٹے دی اکھاں اندروں آنسو نکل کر کے زمین تے ڈگ پیون زمین گلی ہو جائے مالک کائنات نو آدم دے بیٹے دی ادا اتنی پسند آندی ہے اتنی چنگی لگدی ہے اس ادا نو دیکھ کر کے مالک کائنات آدم دے بیٹے دی زندگی دی تمام خطاواں نو معاف کر کے رکھ دیندے ہیں میرے آقا مدنی نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا آدم دا بیٹا غلطیاں کر کے گناہ کر کے ان دا دل بڑا سخت ہو گیا دل سیاہ ہو گیا اور آدم دے بیٹے نے رونا کوئی نہیں آندا اس حالت تے کیفیت اندر آدم دا بیٹا مالک کائنات کے سامنے حاضری تے دلے ان دی اکھاں چوں آنسو نکلے جن دی مقدار بہن دی نہ ہوے اتنی ایک مقدار جنہ ایک مکھی دا سر ہوندا ہے سونے رائی دے دانے دے برابر اگر میری تیری اکھاں چوں آنسو دا قطرہ نکلے مالک کائنات نو تے چھوٹا جہا قطرہ آدم دے بیٹے دا اتنا چنگا لگدا ہے اتنا پسند آندا ہے چھوٹا جہا قطرہ دیکھ کر کے مالک کائنات آدم دے بیٹے دی زندگی دی تمام خطاواں نو معاف کر کے رکھ دیتا ہے دیکھتے سے مالک کائنات نے میرے آنکھ سے دیکھ مالک کائنات نے انتقال پیار کی نہ کرتے نہیں آقا مدنی نے تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا آدم دا بیٹا گناہ کر کے ان دا دل سخت ہو گیا ان دا دل سیاہ ہو گیا اور انہوں رونا کوئی نہیں آندا اس حالت تے کیفیت اندر آدم دا بیٹا ایک باری مالک کائنات کے سامنے آ جاوے ان دی اکھاں چوں آنسو دا قطرہ نہ نکلے صرف رون والا چہرہ سونا رون والا چہرہ لے کر کے مالک کائنات کے دربار اندر آ جاوے مالک کائنات نو آدم دے بیٹے دا رون والا چہرہ ہی اتنا پسند آندا ہے اتنا چنگا لگدا ہے مالک کائنات رون والا چہرہ دیکھ کر کے آدم دے بیٹے دی زندگی دی خطاواں نو معاف کر کے رکھ دیتا ہے سبحان اللہ تو مالک کائنات کے نیڑے تے آ گیا مالک کائنات کے سامنے کبھی رو کے رات کی تاریکی اندر گرم بستر چھٹ کر کے ٹھنڈے پانی نال غسل بنا کر کے مصلی تے آ کر کے مالک کائنات نال کائنات سے ملا کے مالک کائنات ہر روز تیرا دروازہ کھٹکھٹا کے کہندے نہیں ہے کوئی میرا بندہ ہے کوئی گناہگار پھر میرے کولوں آ کے گناہ دی معافی منگ لے میں مالک کائنات معاف کرن واسطے اپنے بندے دے دروازے تے آیا کھڑا ہے کوئی میرا طلبگار ہے کوئی معافی منگن والا میں مالک کائنات معاف کرن واسطے چل کے آیا کہ پچھلے پیر اٹھ کے دیکھ رات دی تاریکی اندر مسلط پہ آ گئے تھے مالک کائنات نال کال ملا کے پھر دیکھ چس کنی آندی ہے قرار کنا آندا ہے سکون کنا آندا ہے آؤ میرے مالک کائنات کا قرآن دوسرا مقام میرے مالک کا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا یا ایھا الانسان بربک الکریم مالک کائنات کا قرآن ہر انسان نو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے انسان تینوں کی ہو گیا تو مالک کائنات کی رحمت سے نا امید کیوں ہو گیا تو مالک کائنات کی رحمت سے کیویں بھلا بیٹھیا تو مالک کائنات سے کیویں دور کیویں ہو گیا دنیا کائنات دی کیڑی رنگینی نہیں کیڑی لالچ نہیں تینوں مالک کائنات تے تو غافل کر دیتا آؤ دوستو دنیا کائنات دی دلدل وچوں نکلو ایک پنجابی زبان اندر پنجابی زبان دا شاعر دنیا کائنات کی حقیقت نو بیان کرتے ہوئے کہندا ہے کہ نہ کر بندیا میری اے نہ میری نہ تیری
کس ویلے موت دا فرشتہ آ جائے. حضرات میرے مالک کائنات دے سارے دا سارا قرآن سچا. مالک کائنات دے قرآن دا سب تو بڑا سچ. دنیا کائنات دی سب تو بڑی حقیقت. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان نے موت دا پیالہ پینا ہی پینا ہے. سونا اج نہیں تے کل سے دنیا کائنات اندر آن دی ایک مالک کائنات کی ترتیب مقرر کی سی. ایک قاعدہ تے اصول بنایا سی. پہلے دادا آیا, پھر باپا آیا, پھر بیٹا آیا, پھر پوتا آیا. لیکن جان دی سونے ترتیب مقرر کوئی نہیں ہے. ارے دادا زندہ, پوتا چلا گیا, باپا زندہ, بیٹا چلا گیا. حضرات کیا خبر کیڑے لمحے کیڑی گھڑی من تینوں پیالہ پینا پہ جائے. خدا اپنے موت دے آن دے وقت دے آن تو پہلے اپنے موت دی تیاری ضرور کرو. کدی کلیاں پہ کے سوچو تے صحیح اسی موت تو بعد تے کی کمایا ہے. ہر بندہ دنیا دی کمائی مگر لگا پھردا ہے. میری سوسائٹی اندر کوٹھی ہونا چاہیے, میرے کو ایک کار ہونی چاہیے, بنگلہ ہونا چاہیے, مکان ہونا چاہیے. سونیا 4 دن دی زندگی خوش رہ کے بھی گزر جانی, غمی اندر بھی گزر جانی, امیر ہو کے بھی گزر جانی, غریب ہو کے بھی گزر جانی. ویلا تے لگ جاؤں گا لیکن سوچی کدی ذرا میری اصل زندگی سی تیری جس واسطے تینوں دنیا کائنات اندر بھیجا گیا سی. تو ان دے لئی کی کیتا, ان دے واسطے کی کمایا. حضرات مینوں کی پتا میں تے اپنی زندگی وچ ایویں غافل ہویا پھرنا, ایویں اپنے موت نوں بھلائی پھرنا. مینوں تے اپنی موت دا چیتا ہی کوئی نہیں. نہ سونے نہ اس سپیکر تو جڑا اعلان ہویا حضرات فلاں صاحب فوت ہو گئے, سونے وہ نام تبدیل ہو کر کے تیرا تے میرا بھی آ سکتا ہے. میرے کسی شہر احتباد دا واقعہ, ایک نوجوان نے صبح اعلان کیا حضرات فلاں صاحب فوت ہو گئے, انہوں کا نماز جنازہ شام 5 بجے فلاں جگہ سے ادا کیتا جائے گا. ایک دسن والے نے دسیا شام 4 بجے اعلان کرن والے کا نماز جنازہ ادا کیتا گیا. حضرات مینوں کیا پتا, مینوں کیا خبر کس ویلے موت دا فرشتہ میرے تیرے اتنے آ جائے. مینوں کیا خبر کہ میرے تیرے شہر کالا باغ کی کسی دکان اتنے میرے تیرے کفن کا لباس نہ سکیا ہو. کیا خبر کہ تھان دے نالوں جڑا پہلا کپڑا ودیچیا وہ کسی دے کفن دا لباس بنیا, جڑا دوسرا لباس بڑھیا جائے اور میرے تیرے کفن دا لباس بنیا. حضرات خدا اپنی موت کو یاد کیتا کرو, ہر ویلے اپنی موت کی فکر کیتا کرو. اسی سوچ تے اسی فکر اندر زندگی گزاریا کرو کہ کل میں مر جانا ہے, مینوں دفنا دیتا جانا ہے, میں اس جہان لے کمایا. آؤ میرے آقا مدنی نے فرمایا آخری بات, آقا مدنی فرماندے نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. فرمایا جس سے بندہ ہے مومن فوت ہو جاتا ہے ان دے سارے اعمال ان دے نالوں جدا کر دیتے جانے نہیں. ان دا بینک بیلنس اتھے رہ جائے گا, ان دی کوٹھی کار مکان بنگلہ محل اتھے رہ جائے گا, ہر دنیا کائنات کی چیز اتھے رہ جائے گی. سونے اس اولاد نے تیرے بدن تے جڑا لباس ہے اینو بھی اتار لینا ہے. اگر اتریا نہ انہاں نے پھاڑ کر کے اتارنا ہے. اس اولاد تے نہ گمان نہ کیتا کر. ہاں کبھی کلیاں بیٹھ کے سوچا کر جدی میں اولاد ہویا کرتا سی, میرا باپ میرا دادا میرے نال کتنا پیار کریا کرتا سی, میرے نال کتنی محبت کریا کرتا سی. لیکن ان دے فوت ہونے تو بعد 4 دن صدمہ رہا, 4 دن افسوس رہا, میں انہوں بھول گیا. اس آیت اولاد نے یہ دنیا بڑی نافرمان ہے, دنیا بڑی بے وفا ہے, انہیں مینوں تے تینوں بھی کل اس طرح ہی بھلا دینا ہے. خدا اپنے ہاتھوں دے نال آپ کو کچھ ایسا عمل کر کے جاؤ, ایسا کچھ بیج بو کر کے جاؤ جڑا قبر اندر مینوں تے تینوں ایک قرار تے پہنچاندا رہے. خود کچھ ایسا کام کر جاؤ. میرے آقا مدنی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. فرمایا جس میں بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے ان دے سارے اعمال ان دے نالوں جدا کر دیتے جاندے نہیں. ان دے کام آنے والیاں اگر کوئی چیزاں نہیں قبر اندر وہ کیڑیاں نہیں. میرے آقا مدنی نے فرمایا او علم ينتفع به, یا جان والا اپنے پیچھے کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے اور اس علم تو مراد
خالص قرآن و حدیث دا علم ہے کہ علم نام ہی قرآن و حدیث دی علم دا ہے باقی جنہوں میں علم سمجھی بیٹھیاں خدا را علم نہیں ہے کہ بڑی معذرت نال جنہوں میں علم سمجھی بیٹھیاں کہ علم نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر بندہ ہے کہتے لئی میں دنیا دے 4 ٹکے کے میں کماؤں گا کوئی انجینئر بندہ کہتے لئی میں 4 پیسے کے میں کماؤں گا یہ علم نہیں ہے کہ دنیا کائنات دے رزق کمان دے روٹی کمان دے صرف 4 ڈنگ سکھائے جاندے نے کوئی انجینئر بندہ کہتے لئی میں 4 ٹکے کما لوں گا کوئی پروفیسر بندہ کہتے لئی میں 4 پیسے کما لوں گا بڑی علم نام قرآن و حدیث دا سونے میں دنیا دے علوم دا انکار کوئی نہیں کرتا میں تیری ڈگری دا انکار کوئی نہیں کرتا بلکہ ایک ریکویسٹ گزارش کر کے جانا گا پہلے قرآن دا علم ہوئے پہلے حدیث دا علم ہوئے پھر تیری میٹرک دی ڈگری ہوئے پہلے قرآن نو رکھ ہر معاملے اندر پہلے قرآن بعد تیرا کالج پہلے قرآن پہلے حدیث بعد تیری یونیورسٹی پہلے قرآن پہلے حدیث پھر تیری پی ایچ ڈی دی ڈگری پہلے قرآن پہلے حدیث پھر تیرا آئی کم پھر تیرا بی کم ہر معاملے اندر ہر کم اندر قرآن کو مقدم رکھو قرآن کو رہنمائی لو اللہ کی قسم کسی نجات پہنچاؤ گے ہر معاملے اندر قرآن ضرور پہلے قرآن کو دیکھو قرآن کی کہہ رہا ہے اپنا ضابطہ حیات اپنی زندگی گزارن کا رستہ ٹریک سڑک موٹر میں قرآن مجید ہونا چاہیے ہر ایک چیز ہر ایک اصول ہر ایک کم قرآن تو لگو ہر ایک رہنمائی حدیث تو لگو رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ آخری بات میرے آقا مدینہ نے دوسری بات اشارہ فرمایا او ولد صالح يدعو له یہ جان والا اپنے پیچھے کوئی ایسی اولاد چھوڑ کر کے جا رہا ہے جن کی تربیت انہیں قرآن و حدیث کے مطابق کی تھی ہاں اگر تو اپنے اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کی تھی سونے تیرے میرے کام آ جائے گا میرے آقا مدنی نے فرمایا او ولد صالح يدعو له یہ جان والا اپنے مگر کی ایسی اولاد چھوڑ کر کے جا رہا ہے کہ جان والا جو دنیا کائنات کا رخصت ہو کر کے چلا گیا ان رات کی تاریکی اندر بڈھا باپ دنیا کائنات میں چلا گیا نوجوان بیٹا مسلح تیار کر کے وضو بنا کر کے اپنی داڑھی کو آنسوں دنال تر کر کے مالک کائنات دنال کان ملا کر کے مالک کائنات کے دربار اندر پکار کے کہے گا اگر تو نے اپنی اولاد کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کی تھی سونا میرے میں منظر دیکھر اندر آئے گا رات کی تاریخ کے اندر مسلح تیار کر کے نوجوان بیٹا مالک کائنات دنال کان ملا کے کہے گا میرے مولا میرے باپ نے بڑیاں غلطیاں کیتیاں بڑا گناہگار تھی بڑیاں خطاواں کیتیاں لیکن میرے مولا میرے باپا نے تیری رحمت کو بد کر کے کوئی گناہ نہیں کیتا میرے باپ نے گناہ نہ ہوئے اپنی رحمت کو دیکھ کر کے میرے مالک میرے باپا نے گناہ کو معاف کر کے رکھ دیا تیرے میرے بیٹے کے دلوں اندر صدا نکلے گی آواز نکلے گی مالک کائنات کا عرش ہلے گا مالک کائنات کا اندر دل میں سکون دے دے حضرات مرنا میری مرنا تسی بھی مرنا ہر انسان نے ہر نوجوان نے انہیں بھی مرنا ہر کوئی بزرگ بابا انہیں بھی مرنا مرنا ہر بچے نے ہر نوجوان ہر انسان نے مرنا لیکن کیا خوبصورت و جنازہ ہوئے کہ بڑھے باپ کا جنازہ بڑھے باپ کی میت میرے علاقے میں کوئی علامہ صاحب کیوں نہ جان کوئی مفتی صاحب کیوں نہ جان کوئی شیخ صاحب کیوں نہ جان رب کعبہ کی قسم جنازہ میرا تیرا ہوئی علاقے کے مفتی صاحب جنازہ پڑھانا لیا جان مفتی صاحب کی آواز اندر درد نہیں ہوئے گا علامہ صاحب کی آواز اندر طرف نہیں ہوئے گی اور لگن نہیں ہوئے گی بڑھے باپ کے جنازے ہوتے جڑی لگن جڑا طلب جڑا درد نوجوان بیٹے دا ہوئے گا خدا ایسا ایک ضرور بیٹا ضرور چھوڑ کر کے جاؤ جڑا میرا تیرے دنیا کائنات تو رخصت ہونے کے بعد میرا تیرا جنازہ پڑھا سکے ایک بیٹا ضرور ایسا چھوڑ کر کے جاؤ اکثر کیا کرنا اگر میرے تیرے 10 بیٹے بھی کیوں نہ ہوں اگر 10 بیٹیاں جو ایک بیٹے کی تربیت اسی قرآن و حدیث کے مطابق نہ کی تھی 10 بیٹیاں جو ایک بیٹے نے رب دین دی وقت نہ کیتا
10 بیٹیاں چو ایک بیٹے نے بھی حافظ قرآن نہ بنایا 10 بیٹیاں چو ایک بیٹے نے بھی رب دین میں وقف نہ کیتا دین دا چوکیدار نہ بنایا رب کعبہ دی قسم 10 بیٹیاں دی موجودگی اندر میں تے تو بے اولاد بننے والے حضرات کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کا 10 بیٹے دی موجودگی اندر بوڑھا باپ دنیا کائنات پر رخصت ہو کر کے جائے ان 10 بیٹیوں سے ایک بیٹا بھی ایسا نہ ہوئے جو بوڑھے باپ کا جنازہ پڑھا سکے 10 بیٹے ایک بیٹا بھی ایسا نہ ہوئے رات دی تاریکی اندر مالک کائنات کے سامنے آ کر کے رو کر کے مالک کائنات کے دعا کر کے اپنے بوڑھے باپ کی قبر کو ٹھنڈا کروا سکے کیا کرو گے ایسے 10 بیٹے کیا فائدہ ایسے 10 بیٹے کا خدا را بڑی معذرت ہے آج میری خواہش کی ہے میری تمنا کی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا پروفیسر بن جائے میرا بیٹا اسکالر بن جائے میرا بیٹا اور کسی عہدے سے فائز ہو جائے سونے اللہ ذرا سوچو تو صحیح میرے تیرے ملک پاکستان دا واقعہ ایک بڈھے باپ کی خواہش کہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناواں گا ساری زندگی بڈھے باپ نے ریڑیاں خرچے لگا کر کے اپنے بیٹے دے سکول دے خرچے برداشت کرتا رہا فیساں بھردا رہا آخرکار بڈھے باپ کی محنت بیٹا نوجوان پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرنے ڈاکٹر بن لے امریکہ چلا گیا پچھو بڈھا باپ فوت ہو گیا کسی نے کال کر کے دسیا بیٹا تیرا بڈھا باپ دنیا کائنات کی رخصت ہو کر کے چلا گیا آپ واپس ملک پاکستان آ جا نوجوان نے کال سنی ملک پاکستان واپس آ گیا نماز جنازہ تیار ہو گیا جنازہ رکھ دیتا گیا لوگوں نے صفہ بنا لیا مولوی صاحب جنازہ پڑھان لیا نوجوان سائیڈ سے کھلو کر کے منہ لیتا رہ گیا لوگوں نے نماز جنازہ ادا کیتا چلے گئے مولوی صاحب نے بات میں پوچھا بیٹا آخر تیرے باپ نے کڑی غلطی ہو گئی تیرے باپ نے ساری زندگی کمایا تیرے پہ لگا دیتا کیڑی کمی تے کوتاہی ہو گئی تیرے باپ دے تو جان لگیا آخری فریضہ بھی باپ نے سر انجام نہ دیتا نوجوان دے الفاظ جلدی تختیوں تے نوٹ کر کے لے جاؤ بول کر کے کہنے لگا مولوی صاحب تہنوں کیا دساں میرے باپ نے ساری زندگی مینوں دنیا کائنات کی تعلیم سکھائی ساری زندگی کمایا میرے تے لا دیتا مینوں ڈاکٹر بنان نہیں لگا دیتا لیکن کبھی میرے بڈھے باپ نے مینوں دسیا نہیں بیٹا میں کل فوت ہو جاواں گا میرے جنازے تے آ کر کے کیڑی دعاواں پڑھنیاں نہیں مینوں تے دعاواں ہی کوئی نہیں آندیاں میں نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھدا کل ایک مجلس اندر بیٹھے ایک بزرگ دسن لگے کراچی شہر کا واقعہ نوجوانوں کا بڑا باپ فوت ہو گیا بڑا بڑا جنازہ ہویا بڑی عوام آئی بڑے لوگ آئے مسجد بھر گئی لوگوں نے نماز جنازہ ادا کیا بعد اندر کچھ نوجوان گڈیاں تے آئے کاراں تے آ کر کے باہر کے لوگ سائیڈ تے درخت اکھاں ویکھیا واقعہ بزرگ نے سنایا کہنے لگا کسی پوچھن والے نے پوچھا یہ ہون کون آ رہے ہیں نماز جنازہ تو بعد کیڑی شخصیات آ رہی ہیں گڈیاں تے سوار ہو کر کے دسن والے نے دسیا اے جڑا بندہ فوت ہویا ہے ان دے جوان بیٹے انگلینڈ تو آئے نے تے ہن پہنچے نے باپ دا نماز جنازہ نہیں حضرات کیا فائدہ ایسی دنیا دا کیا فائدہ ایسی کمائی دا کہ جان لگے بندہ اپنے بوڑھے باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے خدا را کوئی ایسا کم کر کے چلے جاؤ اپنے اولاد کی ایسی تربیت کر کے چلے جاؤ کل جنازہ میرا ہوئے جنازہ تیرا ہوئے پڑھان والا نوجوان بیٹا کڑے درد تے جنازے میری تیری قبر ٹھنڈا کروائے گا کہ درد سے دعا کر کے میرا تیرا بیٹا میرا تیرا بھائی مالک کائنات دے کولو مالک کائنات کے عذابوں دے کولو میری تیری قبر کو آزاد کروائے گا
میری تیری قبر نو ٹھنڈا کروائے گا، میری تیری قبر نو روشن کروائے گا۔ آؤ آخری بات میرے آقا مدینہ نے فرمایا، او صدقۃ جاریہ، یا جان والا اپنے ہاتھوں کو ایسا صدقہ جاریہ کر کے چلا جاتا ہے کہ دنیا کائنات کا رخصت ہو کر کے چلا گیا۔ ان نے کوئی ایسا رستہ بنوا دیتا، کوئی ایسی سڑک بنوا دیتی، کوئی پانی لگوا دیتا، کوئی اور ایسا رفائی کم کر کے چلا گیا، یہ دنیا کائنات رخصت ہو کر کے چلا گیا۔ ہونے دے بغیر ان دے محلے دے لوگی اس تو فیض یاب ہو رہے ہیں، ان دے تو فائدہ چک رہے ہیں، جڑا ان نے رستہ بنایا ہے لوگ ان دے تو فائدہ چک رہے ہیں، جڑا پانی لگوایا ہے لوگ فائدہ چک رہے ہیں، کوئی اور ایسا رفائی کم کر کے بنتا چلا گیا، لوگ اس تو مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ چک رہے ہیں، ان دے اکاؤنٹ دے اندر نیکیاں دا ایک نواں اکاؤنٹ کھل گیا ہے۔ یہ دنیا کائنات تو رخصت ہو کر کے چلا گیا۔ جدوں تک لوگ یہ کیتے ہوئے صدقہ جاریہ دے نال فائدہ چکن گے، ادوں تک اس انسان نو بھی نیکیاں ملتیاں رہن گیاں، ثواب ملتا رہے گا۔ خدا کوئی ایسا ضرور کم کر کے جاؤ جڑا میرے تیرے جان تو بعد میرے تیرے نیکیاں دے اکاؤنٹ اندر ایک نواں اکاؤنٹ کھول کر کے رہ جائے۔ آخری گزارش، اکثر احباب جانتے ہیں ساڈے ایبٹ آباد شہر کے اندر کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں، پرمنٹ ادارہ جس کے اندر خالص طلباء حفظ قرآن، قرات و تجوید، ترجمہ اور دیگر دینی علوم سکھائے جان۔ اس واسطے جماعت دے اکابرین علماء کرام سے مشورے دے نال الحمدللہ نواں شہر دے اندر اسی کچھ جگہ لئیے جن دی مالی قیمت 80 لاکھ روپیہ بفضل خدا رمضان تو پہلے اسی ادا کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ عید و فوراً بعد اسی اس ادارے دے تعمیراتی کم دا آغاز کریں گے۔ تھوڑے سارے احباب دے کے میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اس ادارے نو اپنا ادارہ سمجھو، ان دے نال دل کھول کر کے تعاون کرو۔ مالک کائنات تھوڑے دیتے ہوئے نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اے سونے میں تم کو 10 روپے 100 روپیہ 1000 روپیہ دے دیں گے، لیکن جس ویلے تک یہ ادارہ آباد رہے گا، لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، میرے تیرے اکاؤنٹ اندر بھی ایک نیکیاں دا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ خدا اس ادارے دے نال دل کھول کر کے تعاون کرو۔ مالک کائنات تھوڑے دتے نو اپنی جناب دے اندر قبولیت دے درجے نال نوازے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔